اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وزی محترم وزی محتشم بزرگ و دوست، خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یقیناً موت کا ذائقہ انتہائی کڑوا ہے، انتہائی تکلیف دہ عمل ہے جب پورے جسم سے ایک پورا جسم ہی نکالا جائے گا، ایک روح نکالی جائے گی جس کی شکل و صورت، جس کا قد کاٹ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کا یہ جسم ہے۔ اس کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں، روزانہ آپ جو خوابوں کی زندگی دیکھتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، خوابوں میں جو مثالی جسم ہوتا ہے، جو لیٹا تو چارپائی پہ ہے، کبھی وہ لاہور جا رہا ہے، کبھی وہ مدینہ جا رہا ہے، کبھی مدینہ سے واپس آ رہا ہے، کبھی آپس میں جھگڑا کر رہا ہے، کبھی کسی کو قتل کر رہا ہے، کبھی خود قتل ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ خواب کی دنیا میں دیکھا، مگر آنکھ کھولی تو جسم اسی طرح سلامت، روح بھی موجود ہے۔ آخر وہ کون سا جسم تھا جو اتنی دور چلا گیا اور وہ مدینے سے بھی ہو کے آ گیا، جھگڑے بھی کرتا رہا، سب کچھ کرتا رہا۔ روزانہ کے طور پہ ہم خواب دیکھتے ہیں، اسی کہتے ہیں مثالی جسم۔ انسان کا جو مثالی جسم ہے وہ بالکل ایک روح کی کیفیت ہے۔ جب بندہ روحانیت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ جیسے یہ پورا جسم ہے ایسے ہی روح بھی ایک جسم ہے۔ فرق صرف یہ کہ یہ کثیف ہے اور وہ لطیف ہے، وہ نزاکت والی چیز ہے، وہ ہاتھ میں پکڑیں گے پکڑی نہیں جا سکے گی۔ خواب کی حالت میں تو آپ دیکھیں گے کہ مجھے کسی نے پکڑا، لیکن وہ پکڑا نہیں ہوتا۔ کسی نے قتل کیا، وہ قتل کیا نہیں ہوتا۔ جب آنکھ کھلے گی سب کچھ ویسے کا ویسے ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ وہ ایک عجیب سی کیفیت کا نام ہے قل الروح من امر ربی۔ اے محبوب، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ یہ امر ربی ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ اس کی شکل و صورت، اس کی حیت، اس کے بارے میں آپ کچھ بھی نہ بتائیں، صرف اتنا کہتے ہیں یہ امر ربی ہے۔ روح ایک ایسی بظاہر شکل و صورت کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے پورا جسم پورے جسم سے نکالا جاتا ہے۔ پاؤں سے بھی روح نکلتی ہے، ٹانگوں سے بھی نکلتی ہے، پیٹ سے بھی، سینے سے بھی، ہر چیز ویسے کی ویسے پورا جسم اس سے نکالا جانا ہے۔ آخر وہ پورا جسم جب اس جسم سے الگ کیا جانا ہے تو اس کی تکلیف تو ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 300 تلوار کے وار کرنے سے بھی ایک جھٹکا موت کا یہ زیادہ سخت اور تکلیف ہے۔ تلوار کے 300 وار کر دیے جائیں، بندے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یہ تکلیف کم ہے، مگر موت کا ایک جھٹکا لگے، جھرجھری لیتا ہے نا بندہ، یہ ایک جھٹکا بندے کو جو لگتا ہے اتنا تکلیف دہ ہے کہ 300 تلواریں ماری جائیں تب بھی بندے کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اس وقت تکلیف ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض روحیں تو اتنی آسانی سے نکال لی جاتی ہیں جو پاکیزہ روحیں ہوتی ہیں کہ جیسے مکھن سے بال نکالیں تو مکھن کو پتہ ہی نہیں چلتا، مکھن ویسے کا ویسے پڑا رہتا ہے۔ مگر بعض روحیں اتنی تکلیف دہ ہوتی ہیں جب ان کو نکالا جاتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے کسی کانٹے دار جھاڑی کے اوپر باریک ململ کا کپڑا ڈال دیا جائے، پھر ایک طرف سے پکڑ کے اسے کھینچا جائے، وہ چھلنی ہو جائے گا، وہ بالکل ذرہ ذرہ اس کا پھٹ جائے گا۔ تو یہ تکلیف اور یہ کیفیت بہت مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ برگزیدہ بن جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ معاملہ کچھ اس طرح کیا جاتا ہے کہ اگر اسے اللہ سے زیادہ پیار ہے تو اللہ کریم جل وعلا
ملک الموت کو کہتے ہیں کہ ملک الموت میرا نام لکھ کے اسے جا کے دکھا. اب یہ اللہ کا نام لکھا وہ اس نے دیکھا، چونکہ وہ تو روزانہ پریکٹس کرتا تھا، اللہ اللہ کا ذکر کرتا تھا، اور جہاں بھی اسے اللہ والے ملتے تھے وہ ان کے صحبت اختیار کرتا تھا، بیٹھتا تھا. اب اللہ کا نام جیسے وہ دیکھتا ہے اسے وجد طاری ہو جاتا ہے. وجد کی کیفیت آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ وجد اس کیفیت کا نام ہے کہ بندہ اب آپے سے باہر ہو جائے، اسے کوئی ہوش نہ رہے، عقل کا شیشہ اس کا ٹوٹ جائے، مجذوبی کیفیت ہو، استغراقی کیفیت ہو، وجد اس پہ وارد ہو، اس کی اپنی عقل اور اپنا شعور کام نہ کرے. جیسے بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، بے ہوش پڑا ہے، اسے آپ ہلاتے جلاتے رہے، اس کے ٹکڑے کرتے رہے، اسے احساس ہی نہیں ہوگا بے ہوش پڑا ہے. انجیکشن لگایا ہوا ہے ڈاکٹر نے، اب اتنی بے ہوشی غالب ہے کہ اس کے پیٹ کو چیرا جاتا ہے، ماں کے پیٹ کو چیر کے بچہ نکالا جاتا ہے. اب کیفیت یہ ہے کہ ماں کو پتہ ہی نہیں، تکلیف ہی نہیں ہو رہی. اسی طرح سرجری کرنے والے سرجری کرتے ہیں، بعض اوقات دماغ کو کھول دیتے ہیں، بعض اوقات دل کو نکالتے ہیں، اس کی سرجری کرتے ہیں، بندے کو کوئی تکلیف نہیں، وہ پڑا ہوا کیوں؟ وہ نشے کی حالت میں. ایسے ہی وجدانی کیفیت جب طاری ہوتی ہے اس وقت اس کی کیفیت اور کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن سارے معاملات اس کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں. بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ سے پیار کرنے والا ہے تو استغراقی کیفیت طاری ہوگی، اس کی تکلیف والا جو عمل ہے معدوم کر دیا جائے گا، اور وہ اللہ کی خاطر وجد میں آئے گا، اس کی روح خود بخود باہر آ جائے گی. کہتے ہیں کہ جیسے مشکیزہ پانی سے بھرا ہوا ہو، اچانک اس کا منہ کھول دیا جائے تو پریشر کے ساتھ پانی باہر نکلتا ہے. جیسے آپ نے آگے سے پائپ پکڑا ہوا، پیچھے سے موٹر چلا دی گئی، اب پریشر بنا ہوا ہے، آپ نے پائپ کو بڑا زور سے آگے سے بند کیا، جیسے کھولے گے اتنے پریشر سے پانی نکلے گا. ایسے پریشر کے ساتھ اس کی روح خود بخود نکلتی ہے، ملک الموت کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. ملک الموت اسے ریشمی لباس میں محفوظ کرتے ہیں اور اسے یہ مجدہ بھی سناتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو یہ خبر سنتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی، عرض کی یا رسول اللہ کتنی پیاری آیت ہے. فرمایا کہ جب ملک الموت تمہاری روح نکالنے کے لیے آئیں گے یہی آیت پڑھے. ایسا ہی ہوا. اللہ والوں کے معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سے اسے پیار ہے، عشق میں بہت آگے چلا گیا. اب آقا کریم علیہ السلام شفقت فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے، اس کے سرہانے آ کے بیٹھ جائیں گے، اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ مبارک پھیریں گے، ید اللہ والا ہاتھ پھیرے گا تو نرمی اور ملائم اور نزاکت اور لطافت اتنی ہوگی کہ وہ اسی نرم و نازک ہاتھ کو دیکھتا رہ جائے گا، اس رخ زیبا کو دیکھتا رہ جائے گا، تو اس کی روح خود بخود نکل آئے گی. ایک بندہ جنت کا شیدائی ہے، ہمہ وقت جنت مانگتا ہے کہ مالک مجھے وہ جنت دے دے، مالک مجھے وہ جنت دے دے، اپنے نبی کے صدقے میں دے دے. اللہ کریم جل وعلا فرشتے کو حکم دیں کہ جنت سے ایک پھول لے جاؤ، یہ پھول اسے سنگھاؤ، اس کی روح خود بخود نکل آئے. جنتی خوشبو اتنی خوشبو پیاری ہوگی، جنتی پھول جیسے ہی اس کے سامنے کیا جائے گا اس کی روح خود بخود نکل آئے. اگر وہ اللہ کے قرآن سے پیار کرتا ہے، ہم وقت قرآن پڑھتا ہے، جب وہ قرآن پڑھ رہا ہوگا اللہ اسے اس کیفیت میں موت عطا کرے، قرآن میں مگن ہوگا، قرآن کی کیفیت اس پہ، قرآن کی حلاوت اس پہ، قرآن کی لذت اس پہ ایسی وارد ہوگی کہ اس کی روح نکلنے میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی. فرشتہ جلد از جلد اس کی روح نکال دے گا، وہ قرآن پڑھتا پڑھتا دنیا سے جائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ضرب لگائی گئی، آپ کے سر مبارک میں بھی مارا گیا، آپ کو بہت اذیت کے ساتھ شہید کیا گیا، لیکن آپ قرآن پڑھ رہے تھے. قرآن کی آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب اس آیت پہ پہنچے تو آپ کو شہید کر دیا گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. اب جسم سے سر الگ ہے مگر قرآن کی تلاوت جاری ہے. تو یہ ساری کیفیتیں ہوتی ہیں.
یہ حلاوتیں، یہ مٹھاس، یہ سب اللہ کے کرم سے اس بندے کو نصیب ہوتی ہیں جو بندہ دنیا میں اللہ سے پیار کرتا ہے، اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، قرآن سے پیار کرتا ہے، نماز سے پیار کرتا ہے۔ بعض اوقات دیکھا کہ نماز میں تھا، سجدے میں سر رکھا، اٹھا ہی نہیں، اللہ سے اتنا واصل ہوا کہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے کہتے دنیا سے چلا گیا۔ کوئی مؤذن اذان دیتے دیتے چلا گیا۔ کتنی خوش نصیبی والی بات ہے۔ لیکن دیکھنا یہ کہ یہ سارے لوگ چلے گئے، دنیا سے مر گئے، کیا یہ مرنے کے بعد بندے کو کوئی اور زندگی ملتی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ بتا کی جاتی ہے۔ یہاں پہ اس کی مثال علماء نے دی ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ یہاں پہ شیر پنجرے میں تھا، روح جسم کے پنجرے میں تھی اور باہر نکل نہیں سکتی تھی، نکلنے کے لیے انتظار تھا کہ موت آئے۔ شیر پنجرے میں ہو دھاڑے تو لوگ پھر بھی ڈر جاتے ہیں کہ شیر ہے، بچے اس کے قریب نہیں جاتے، بڑے بھی دہل جاتے ہیں، جو پنجرے کے اندر بھی وہ دھاڑے مارتا ہے۔ لیکن اگر شیر کو پنجرے سے نکال دیا جائے، اس کے بعد اس کی کیفیت دیکھیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ آپ بھی لکھتے ہیں، بڑے بڑے اور دیگر علماء نے بھی لکھا، کہتے ہیں کہ یار یہ جب تک روح مقید ہوتی ہے اس کی پابندیاں ہیں، جب یہ باہر نکل آتی ہے پھر اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی کسی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ سامنے نہیں آتی، بلکہ جہاں چاہے جب چاہے وہ ایک لمحے میں جا سکتا ہے، ایک لمحے میں آ سکتا ہے۔ اچھا، اب رہا یہ کہ یہ کیا فائدہ دیتے ہیں؟ کیا مرنے کے بعد کوئی میت کسی کو فائدہ دے سکتی ہے؟ یقیناً بندہ کہ جو مر ہی گیا اس نے کیا فائدہ دینا؟ عام طور پہ ہم یہی کہتے ہیں، جو مر گیا، جو مردہ ہے، اس نے کیا فائدہ دینا؟ لیکن بعض کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر شہید زندہ ہے تو ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے، اٹھ کے پھر کام کیوں نہیں کرتا، کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ بات یہ ہے کہ رب کائنات جل والا نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا أَمْوَاتًا، ان کو جو اللہ کی فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے پہ قتل کر دیے گئے، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، ذہن میں کبھی خیال بھی نہ آنے دینا کہ یہ مردہ ہے، بل احیاء، یہ تو زندہ ہے، یہ اللہ کے پاس رزق بھی کھاتے ہیں، ان کی زندگی تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی۔ یہ جو بظاہر ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا، اللہ جل شانہ اس کو زندہ کہتے ہیں، تو شہید ہونا یا شہادت کا مرتبہ پانا یہ نبوت کے درجے سے کم ہے۔ نبی ورا طاقتیں رکھتا ہے، نبی کے پاس شہید سے بڑھ کے طاقت ہے، تو نبی کے جسم کے بارے میں یہ خیال بھی کرنا کہ نبی کا جسم مٹی میں مل گیا، ایسا نہیں ہے۔ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی انڈیا میں، 20 سال کے بعد قبر کھلی، اللہ والے تھے، عالم دین تھے، کفن بھی سلامت تھا، چہرہ بھی سلامت۔ ہمارے بابا جی شیخ بدر الدین جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ 1.5 سال کے بعد قبر کھولنے کے بعد وہاں سے ان کو یہاں شفٹ کیا گیا، کفن بھی سلامت تھا، چہرہ بھی سلامت۔ بابا جی محمد حسین ایاز بھائی کے والد محترم 1.5 سال کے بعد ان کی قبر کھلی، کفن بھی سلامت، چہرہ بھی سلامت۔ بڑی مثالیں موجود ہیں۔ سلیمان جزولی علیہ رحمہ 16 سال کے بعد، بعض کہتے ہیں کہ اس سے بھی کہیں زیادہ، کہیں 100 سال کے بعد قبر کھلی، کفن بھی سلامت۔ اللہ کے نبی کے صحابہ عبداللہ بن جابر اور حضرت حذیفہ بن یمان، یہ ان کی مزاریں مدائن شریف میں موجود ہیں۔ انہوں نے خواب میں آ کے کہا کہ پانی ہمیں تنگ کر رہا ہے، ہماری قبریں کھول کے ہمیں اور جگہ شفٹ کرو۔ باقاعدہ عراق کی حکومت نے لاکھوں حاجیوں کو بھی دعوت دی، ویزا فری دیا، سب کے سامنے قبریں کھولی، کفن بھی سلامت، چہرے بھی سلامت۔ ہزاروں مثالیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا میت بندے کو فائدہ دیتی ہے؟ مردہ فائدہ دیتا ہے؟ ہم آغاز کرتے ہیں کہ میت ابھی موجود ہے، اسے ابھی غسل نہیں دیا گیا، مگر اس نے فائدہ دینا شروع کر دیا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ میت کو غسل دیتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہو یا نہ ہو، عام مسلمان ہو جس نے کلمہ پڑھا ہو،
ابھی اس کو جس نے غسل دیا اللہ اسے ایسے پاک کر دے گا جیسے ماں کے بدن سے ابھی وہ پیدا ہوا۔ غسل دینے والے کو میت نے کیا فائدہ دیا؟ کلمہ گو کی میت ہے، وہ اللہ کے ولی کی میت نہیں ہے، برگزیدہ بندے کی میت نہیں ہے، عام سی میت جس نے کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی کا امتی۔ اللہ کے نبی کے امتی کی یہ شان ہے کہ ابھی وہ فوت ہوا ہے، اب اس کو غسل دینے لگے ہیں، اس نے فائدہ دینا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے فائدہ اس کو دیا جس نے اس کو غسل دیا۔ کتنا فائدہ دیا کہ اس کو اللہ نے ایسا گناہوں سے پاک کر دیا، اس نے اللہ کے نبی کے امتی کو غسل دیا، اللہ نے اسے اجر یہ دیا اس میت کے وسیلے سے۔ اگر میت ہی نہ ہوتی تو یہ اجر کیسے ملتا؟ میت تھی، اس کا وسیلہ بنا، میت کو غسل دیا، اللہ نے اس کے وسیلے سے اجر یہ دیا کہ یہ ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہونے والا بچہ پاکیزہ ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایسے یہ پاک ہو گیا۔ اب آگے چلیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میت کو بندہ اٹھا کے لے کے جاتا ہے، اب اٹھا کے اس جگہ تک لے کے گئے تب بھی، اس جگہ سے آگے قبرستان تک لے کے گئے تب بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کم از کم 40 قدم میت کے ساتھ گزارے، 40 قدم چل کے گزارے، کہ میت اٹھائی، ایک کاندھے پہ پہلے دائیں طرف سے اس نے شروع کیا، سرہانے کی طرف سے، پھر پائنتی کی طرف سے، پھر بائیں طرف سے دائیں، پھر پائنتی کی طرف سے بائیں کی طرف سے، اس طرح یہ کرنے سے 40 قدم اس نے اگر چل لیے، اگر اس پہ جہنم واجب تھی تو یہ میت کا وسیلہ اسے کتنا فائدہ دے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس پہ جہنم واجب تھی اللہ نے اسے بری کر دیا، وہ جہنم سے بری ہو گیا اور وہ جنتی بن گیا۔ کام اس نے کیا کیا؟ جنازہ اٹھایا، وہ بے شک اس قبرستان تک لے کے جانے کے لیے ہو یا جہاں جنازہ پڑھا جانا ہے وہاں تک ہو، میت کو اٹھانے کا کم از کم 40 قدم ساتھ چلنے کا اجر یہ ہے۔ اگر کوئی میت کو نہیں بھی اٹھا سکا لیکن ساتھ ساتھ جنازے کے چلتا رہا، یہ اجر اسے بھی اسی طرح ملے گا کہ جہنم واجب تھی، اللہ نے وہ جہنم سے بری کر کے اسے اللہ نے جنتی بنا۔ اچھا بتائیے کہ ایسے ہی بن جاتی، ایسے ہی اجر مل سکتا تھا؟ نہیں، جنازہ اٹھانے سے ملا، پتہ چلا جنازہ وسیلہ بنا، یہ جنازہ وسیلہ بنا، اس نے آپ پہ جو جہنم واجب تھی آپ کو اس سے بری کروا دیا۔ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی فائدہ ملتا ہی نہیں ہے، میں کہتا ہوں مرنے کے بعد جتنا فائدہ دیتے، شیر پنجرے میں تھا شاید اتنا نہ تھا، اب یہ پنجرے سے نکلا ہے تو اس کے بعد فائدہ دینا شروع کر رہا ہے، کتنا فائدہ دے رہا ہے، کتنا فائدہ دے رہا ہے۔ تو غسل دیا وہ پاک ہو گیا، اب جس نے غسل دیا وہ پاک ہو گیا، اب جسے اٹھا جو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس پہ جہنم اگر واجب تھی اسے بری کیا جا رہا ہے۔ اور جس نے جنازہ پڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے 1 قرات اجر ملے گا۔ صحابہ نے عرض کی حضور کی قرات کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا جبل احد جتنا، 7.5 کلومیٹر لمبا، 3.5 کلومیٹر چوڑا اور 3 کلومیٹر اونچائی اس کی، اتنا بڑا پہاڑ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے حصے میں اتنا اجر آئے گا جس نے صرف جنازہ پڑھا، جو جنازے میں شریک ہوا، اتنا بڑا اجر تو اس کو مل گیا۔ مجھے بتائیے اگر جنازہ نہ ہوتا 1 قرات اجر کہاں سے ملتا؟ پتہ یہ چلا یہ مردہ فائدہ دے رہا ہے، میت فائدہ دے رہی ہے، مرنے والا مرنے کے بعد کتنا فائدہ دیتا ہے، پہلے اتنا فائدہ نہیں دے رہا تھا لیکن مرنے کے بعد اس نے کتنا فائدہ دینا شروع کر دیا۔ لہٰذا آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اس بندے نے یہ سوچا کہ میں دفن کرنے کے معاملات میں بھی ساتھ جاؤں، اب اسے 1 قرات اجر اور ملے گا، 2 قرات اجر اس کے حصے میں آیا جو صرف کلمہ گو مسلمان کے جنازے میں شامل ہوا، اس نے جنازہ پڑھا اور اس کے بعد دفن تک معاملات میں شامل ہوا، 2 قرات اجر اس کے حصے میں آیا۔ اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہاں رجل جو ہے یہ تصویر کے معنوں میں نہیں، جب رجل کہا جائے گا وہاں پہ تصویر مراد نہیں،
رجل کا مطلب مکمل طور پہ وہ بنفس نفیس شخصیت مراد ہے. عربی کے اس لفظ کو آپ ڈکشنری میں دیکھ لیں، اس سے مراد آدمی ہے. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس قبر میں تشریف لائیں گے. اور پھر یہ بھی نہیں کہ ہوگا کہا جائے کہ وہ سرکار وہاں مدینے بیٹھے ہوں، فرشتے کہیں وہ جو دور قبر انور میں آپ کو نظر آ رہے وہ شخصیت کون ہے، ایسا نہیں. بلکہ ہاذا یہ جو کریم یہ شخصیت تشریف فرما ہے یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی قبر میں آ سکتے ہیں یا گھروں میں نہیں آ سکتے؟ کسی نے کوئی پابندی لگائی؟ ہر اہل غیرے کا کوئی کسی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر اہل غیرے کا عقیدہ ہے کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے. یہ پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، گرامیٹیکلی بھی اس کو دیکھیے، اس شخصیت کے بارے میں تو کیا عقیدہ رکھتا تھا، کیا کہا کرتا تھا. اب یہ جو شخصیت ہے یہ اللہ کے نبی کی شخصیت ہے. خود میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کو میرے بارے میں آزمایا جائے گا. جس نے قبر میں میری پہچان کر لی وہ کامیاب ہوا، جس نے پہچان نہ کی وہ ناکام. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف سے گزر رہے ہیں، تازی تازی قبر بنی، ایک صحابی بھی ساتھ ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لا درایتا لا درایتا لا درایتا. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ کس سے مخاطب؟ فرمایا اس قبر والے سے. اللہ کے نبی آپ زمین پہ چل رہے، سواری پہ تھے لیکن سواری سے نیچے اترے. فرمایا اس قبر والے سے منکر نکیر سوال و جواب کر رہے، میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اب اللہ کے نبی ہیں باہر لیکن اندر کی بات بتا رہے، فرما رہے ہیں یہ میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں. میری شکل بھی دکھائی کہ میں خود بنفس نفیس اس کے سامنے تھا، اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا. میرا صحابی تھا، میری مجلس میں بیٹھتا تھا، تو مجھے غصہ اس بات پہ آیا. میں نے کہا لا درایتا لا درایتا، تو کچھ نہ جانے کچھ نہ جانے کچھ نہ جانے. جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ شخصیت کون ہے تو اس نے کہا لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. اللہ کے نبی فرماتے جو میری مجلس میں بیٹھنے والا تھا اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کیا، مجھے غصہ آیا. کوئی سوالوں کا جواب دے ہی نہ سکے. اب اللہ کے نبی جلال میں آتے، پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی قبر میں بھی تھے باہر بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو قبر میں بھی دیکھ رہے تھے، یہاں زمین کے اوپر بھی موجود تھے، اور یہ بھی بتا رہے تھے میرے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، یہ پہچان ہی نہیں رہا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو کہ منافق تھا، یہ ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنے والا تھا، دل میں میرے ساتھ بغض رکھنے والا تھا، میرے ساتھ پیار نہیں کرتا تھا. ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتا تھا، مجلس میں بیٹھتا تھا، مگر منافق تھا. پتہ یہ چلا کہ کوئی مجلس میں بھی بیٹھے اگر وہ منافق ہوگا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اب بات یہ ہے کہ اللہ کے ولی، یقین کریں کہ اللہ کے ولی وہ تو بدرجہ اولا مدد بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ کے ولیوں کو آپ پکاریں چاہے نہ پکاریں، وہ دنیا میں ہوں یا قبر میں ہوں، وہ خود بخود بھی مدد کرتے ہیں، بغیر کہے بھی مدد کرتے ہیں. یہ ڈیوٹی ان کی. بہترین مثال ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ منبر پہ بیٹھے ہوئے، ظاہری حیات میں بیٹھے ہوئے. حضرت ساریہ نے دعا نہیں کی، نہ آواز دی، نہ ٹیلی فون کیا، نہ موبائل استعمال کیا، نہ قاصد بھیجا کہ اے عمر ہمارے لیے کوئی دعا کرے، ہمیں کوئی راستہ دکھائے. نہیں کہا، بن مانگے مدد کر رہے ہیں. یعنی ادھر سے پکارا نہیں گیا مگر ادھر سے پکار ہے یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف پہاڑ کی طرف. کیوں؟ پیچھے سے وہ حملہ کرنے والے تھے. حضرت ساریہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر عمر بن خطاب کی آواز نہ سنتے یقیناً ہم ہلاک ہو جاتے، دشمن غالب آ جاتا. ہم نے نہیں کہا تھا مگر حضرت عمر بن خطاب نے بن مانگے ہمیں مدد عطا کی. دنیا میں مدد کے ہم سارے قائل ہیں. اگر ایک بندہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے فوری بھاگ کے ہم بغیر کسی کے کہے، اب کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا مجھے اٹھاؤ، بغیر کہے فطرت ہے انسان کی، دوڑتے ہوئے جا رہے تھے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اٹھاتے ہیں، چارپائی پہ لٹاتے ہیں، ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں. یہ انسانی فطرت ہے. تو یہ مدد جائز ہے. تو یار اگر اللہ تعالیٰ نے اس زندگی سے کروڑہ درجے بہتر زندگی اللہ نے آخرت میں عطا کرنی،
تو جب وہ بہتر زندگی ہوگی، جب اس دنیا میں دوسروں کا اتنا احساس ہے، اس زندگی میں کتنا احساس ہوگا؟ بہت زیادہ ہوگا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جمعرات کی شام جتنی روحیں ہوتی ہیں اپنے اپنے گھروں میں جا کے دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے کہتے تم دنیا میں لگے ہوئے ہو، تم ہمیں کچھ نہیں دینا چاہتے، ہمارا حصہ ختم ہو گیا اس گھر سے، ہمارے لیے ایصال ثواب نہیں کر سکتے۔ تو یہ روحیں دنیا میں تو ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، آخرت میں اس سے زیادہ پہچانتی ہیں، آپس میں بھی ملاقاتیں کرتی ہیں۔ بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا گزر ہوا قبرستان سے، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب وہ گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جو بالکل الگ تھلگ بیٹھا ہے اور اس نے بہترین خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، یعنی بہترین کفن پہنا ہوا، کچھ لائنیں لگی ہوئی ہیں، کچھ بانٹا جا رہا ہے۔ جا کے پوچھا یہ ماجرا کیا؟ وہ اللہ والے جب یہ پوچھتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ایصال ثواب ہوتا ہے لوگ گھر بیٹھے پیش کر دیتے ہیں، کوئی قبر سے قریب سے قبرستان سے گزرتا پیش کرتا ہے، یہ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو اس بندے سے پوچھا کہ آپ لائن میں کیوں نہیں لگے؟ کہنے لگے کہ میرا ایک بیٹا ہے، حافظ قرآن ہے، روزانہ ایک قرآن ایصال ثواب کرتا ہے، تو میرے پاس اتنا پہلے سے ہوتا ہے، مجھے حاجت ہی نہیں کہ میں لائنوں میں لگ کے رہوں۔ لائنوں میں تو وہ لگتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اپنا گزارا کرنے کے لیے۔ تو میرا بیٹا جو کہ مکمل قرآن پڑھ کے روزانہ کی بنیاد پہ پیش کرتا ہے، تو پوچھا کہ وہ بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں مٹھائی کی دکان ہے، سارا دن دکان پہ بیٹھتا ہے، مٹھائی بھی وہ بیچتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی اللہ کے ولی کا دوبارہ گزر ہوا، وہ پاپا جی لائن میں لگے ہوئے، پرانا سا کفن پہنا ہوا۔ اس سے پوچھا کہ پاپا جی آج کیا ماجرا؟ کہنے لگے وہ جڑا حافظ قرآن بیٹا تھا نا وہ فوت ہو گیا، اب مجھے قرآن پیش کرنے والا کوئی نہیں، تو اب میں بھی لائن میں لگ کے مانگنے والا ہوں۔ تو پوچھا کہ آپ کا بیٹے کی دکان کہاں ہے؟ بتایا فلاں جگہ پہ ہے۔ وہ بزرگ وہاں پہنچے، دیکھا دکان بند تھی، ان کے گھر پہنچے، انہیں جا کے یہ معاملہ سنایا کہ یہ جو بیٹا تمہارا فوت ہوا ہے یہ حافظ قرآن تھا نا؟ کہنے لگے بالکل ہمارا بھائی حافظ قرآن تھا، تو روزانہ قرآن پڑھا کرتا تھا، ابو جی کوئی ایصال ثواب کرتا تھا۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ پھر تم کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے ابو کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اب وہ لائنوں میں لگے ہوئے، تو یہ ان کی طرف سے پیغام ہے تمہارے لیے۔ پھر وہ بھی روزانہ کے طور پہ قرآن ایصال ثواب کرنے لگے۔ تو اس طرح بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ ہم یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ مردہ بول نہیں سکتا، مردہ سن نہیں سکتا، ایسا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ نہ فرماتے کہ قبر میں یہ 3 سوال ہونے، من ربک کا، ما دینک کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اگر مردہ بول ہی نہیں سکتا تو اللہ کے نبی نے یہ کیوں فرمایا؟ پتہ یہ چلا کہ یہ جو موت ہے کہ لمحے کے لیے آنی ہوتی ہے، اس کے بعد موت نے اپنا ذائقہ چکھانے کے بعد موت نے چلے جانا ہوتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، موت کو بھی میڈے کی شکل میں لا کے سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اب جنتیوں کو خوف نہیں ہوگا کہ جنتی دوزخ میں چلے جائیں گے یا مر جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوزخیوں کے سامنے بھی چونکہ ذبح کیا جانا ہے اسے، اب دوست کی پریشان ہو گئے کہ اب موت تو آنی نہیں، ساری زندگی کاش کہ موت آ جائے، ہم مر جائیں، اس عذاب سے جان چھوٹ جائے، لیکن وہاں پہ پھر عذاب سے جان نہیں چھوٹے گی۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موت بندے کو مارتی نہیں ہے، ختم نہیں کرتی، بلکہ پہلے سے زیادہ اچھی زندگی عطا کرتی ہے۔ تو سچی بات ہے، اسی لیے جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں انہوں نے موت اللہ سے مانگ کے لی، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں موت مانگنا جائز ہے۔ لیکن تکلیف کی وجہ سے یہ کہنا کہ یہ میں تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اس سے بہتر ہے موت آ جائے، یہ منع ہے، اس کی اجازت نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ پتہ چلا آج کی اس گفتگو میں کہ مردہ جو ہے یہ بندے کو فائدہ دیتا ہے، میت مرنے کے بعد بھی بندے کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، اور اس کے وسیلے سے بندے کو بے حد فوائد ملتے ہیں۔
تو یہ کہنا کہ میت کچھ نہیں کر سکتی، بے بس ہے، بے کس ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو پھٹے پہ بھی لیٹی ہوئی ہے تو غسل دینے والے کو اس کی ماں کے پیٹ سے جنم دینے کی طرح پاک کر دیتی ہے، اور وہ اگر چارپائی پہ ہے تو جہنم واجب ہے جن پہ، اللہ ان کو جہنم سے بری کر دیتا ہے۔ اگر جنازہ پڑھنے کے بعد دفن کرنے تک کے معاملات میں ساتھ بندہ چلا تو 2 قرات اجر جو احد پہاڑوں جتنا اجر اس کے کھاتے میں ملتا ہے۔ اگر یہ میت نہ ہوتی تو اتنا اجر کہاں سے ملتا؟ اب مجھے بتائیے کہ میت فائدہ دے سکتی ہے یا نہیں؟ جن کو فائدہ نہیں دیتی انہیں چاہیے کہ میت اسی طرح چھوڑ دیا کرے، لیکن جن کو فائدہ دیتی ہے وہ تو بڑے شوق سے کام کو کرتے ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا ہماری حاضری قبول فرمائے۔